بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 34 مرکہ حق و باطل۔ دربار ابن زیاد سے دربار یزید تک کے سفر کے دوران مختلف واقعات۔ ایک اس سفر کے دوران امام زین العابدین کی حالت۔ اس کے بعد ابن زیاد نے دوسرے شہداء اور اہل بیت کے اسیران کے سروں کو بدنصیبوں کی ایک جماعت کے ساتھ یزید کے پاس اس حال میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ عابدین، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو نیزوں پر سر اٹھانے کی تاکید کی اور لوگوں سے کہا کہ یزید کی مخالفت کرنے والوں کو یہ انجام بھگتنا پڑے گا تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، مخالفت سے گریز کریں۔ دوگ ابن عفیف کی شہادت۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہوں۔ جب لوگ جمع ہوئے تو ابن زیاد منبر پر آ گیا اور اپنی فتح اور قتل حسین کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حسین جماعت کو تقسیم کر کے حکومت چھیننا چاہتے۔ وہ میرے درمیان تھا اور دونوں آنکھوں کی بینائی کھو چکا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، افسوس ابن زیاد، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کر رہے ہو اور صدقوہے کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ ابن زیاد اس سے بیزار ہوا اور اس کے حکم سے اسے قتل کر کے کھمبے پر لٹکا دیا گیا، اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے حکم سے کوفہ کی گلیوں میں گھوم دیا گیا، اور زہیر بن قیس کے ہاتھ سے معززین کے وفد کی صورت میں یزید کی نگرانی میں ایک گھڑ سوار دستہ شام بھیجا گیا۔ 3 ایک جادوئی نظم۔ امام کے سر کو لے جانے والے قافلے کے راستے میں ایک منزل پر ایک گرجا تھا۔ رات گزارنے کے لیے قافلہ وہاں ٹھہرا، اور ابن کثیر کے مطابق ان لوگوں نے آپ کا سر مبارک اپنے پاس رکھا اور شراب پینے لگے۔ اسی دوران غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا۔ اس نے دیوار پر لکھا۔ ترجمہ: کیا حسین کو شہید کرنے والے امید کر رہے ہیں کہ ان کے نانا قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ شعر پہلے سے دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ غریب لوگوں نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور چرچ کے راہب سے پوچھا کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے اور کب لکھی ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اسے کس نے لکھا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ 4 ایک عیسائی راہب کا اسلام قبول کرنا۔ جس چرچ کے راہب نے یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، جس نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر اور کچھ عورتوں کو قید میں دیکھا، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے یہ صورتحال دریافت کی۔ جب اسے سب کچھ معلوم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت برے ہو۔ کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم نے کیا ہے؟ پھر اس راہب نے کہا کہ اگر تم اپنے نبی کے نواسے کا سر ایک رات میرے پاس رہنے دو اور مجھے ان عورتوں کی خدمت کا موقع دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ وہ لوگ مال کے غلام تھے، اس لیے وہ 10,000 دینار پر راہب کے پاس رہنے پر راضی ہو گئے۔ راہب نے اپنا گھر خالی کر دیا۔ باپردہ مقدس بچوں کو رات گزارنے کے لیے گھر کی 4 دیواری میں ایک صاف ستھرا کمرہ دیا گیا، اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کے خاندان کے لیے بہت عزت ہے۔ راہب نے چرچ کے خادموں سے کہا کہ وہ رات بھر ان مقدس خواتین کی خدمت کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ وہ مبارک داڑھی کو دھونے لگا جو خاک اور خون میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ مبارک کو دھویا اور پاک کیا اور کافور سے خوشبو لگا دی۔ پھر بڑی شائستگی اور احترام کے ساتھ وہ ساری رات سری نور کے سامنے بیٹھا روتا رہا۔ ساری رات اس خدمت کے عوض حضور کے خاندان کے مقدس بچے اس راہب سے دعائیں مانگتے رہے، اور سر حسین نے بھی ان کو روح کی زبان سے دعا دی۔ راہب کی قسمت کا ستارہ بھی چمکا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، اور وہ روشنی جو کھلی کی بیوی نے تخت سے فرش تک پھیلی ہوئی دیکھی تھی وہ بھی راہب پر نازل ہوئی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ روشنی کا ایک حالہ تھا جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور حضور کی شان کا مشاہدہ کیا تو اس کا دل بدل گیا۔ ان کی محبت اور عقیدت کے نیکی کا صلہ پانے کے انتظامات کیے گئے۔ ان کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوا۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی اس لیے اسے ایمان کی دولت عطا کی گئی۔
اب اس کے لیے پیغمبر کے اہل بیت کا ان سے دور رہنا محال ہو گیا، چنانچہ جب اگلے دن قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی خادم و خادم کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔